جیسے تلاوت کہتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اقراء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تلاوت کا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک الفاظ کی ایک چین ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اگر ایک ایکشن کے بعد دوسرا ایکشن نہ ہو، ایک عمل کے بعد دوسرا عمل نہ ہو، تو وہ تلاوت نہیں آتی۔ تو جس سے علماء یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ یہاں جو وتلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ پڑھنے کا تعلق نہ ہو، بلکہ جب آپ پڑھ لیں تو آپ اس کو سمجھیں، ایک دوسرا ایکشن آ گیا، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں تو اس پر عمل کریں، اور جب اس پر عمل کریں تو پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، پھر اس کے بعد اپنے غیر مسلم لوگوں کو اس میسج کو سمجھائیں، جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سمجھا، جس پہ آپ نے عمل کیا۔ تو ایک تسلسل ہونا چاہیے چیزوں کا۔ یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے بھی کوشچن یہ کروں کہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو کہ قائم ہے، پائیدار ہے، تو آپ کہیں گے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی چیز کی مثال نہیں دے سکتے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو خود جائزہ لیں تو ہماری زبان جو ہم بچپن میں بولتے تھے وہ آج نہیں بولتے، جو خوراک ہم بچپن میں کھاتے تھے وہ آج نہیں کھاتے، جس طریقے سے رہن سہن ہمارا آج تھا آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا۔ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بیماریاں بدل رہی ہیں، بیماریوں کے علاج نئے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو سائنس کے اصول تھے جن کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ جن پر ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ہر روز ایک نئی تحقیق سنتے ہیں، ہم ہر روز ایک نئی جو کہ پچھلی چیز کو نگیٹ کر رہی ہوتی ہے اور اگلی چیز۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے سامنے کوئی ایسا مضبوط پتھر نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط چٹان نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط فاؤنڈیشن نہیں ہے جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو سٹرکچر کر سکیں۔ اور اس میں اگر کہیں سے یہ آواز آ جائے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ لا مبدلہ ہیں، اللہ ان کو اس کی گواہی دے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی افیکٹو تھیں، اور آج بھی افیکٹو ہیں اسی طرح، اور یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ افیکٹو ہوں گی۔ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کے اصول جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ہمارے لیے بھی کتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس فاؤنڈیشن پہ اپنی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس بنیادوں کے اوپر اپنے کریکٹر کو جو ہے بلڈ کر رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ جو ہے یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، دیز آر the firm اور سالڈ فاؤنڈیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت اس کے پورے مفہوم کے ساتھ، تلاوت اس کے صرف پڑھنے والے مفہوم کے ساتھ نہیں، تلاوت کے مفہوم کے ساتھ اس کو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا، چاہے وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ اس اسلامی سزائیں جو ہیں وہ مجھے باربیرین لگیں یا نہ لگیں، نعوذ باللہ، اور چاہے اس کی تعلیمات میری عقل کے اندر آئیں نہ آئیں، مگر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت پوری انسانیت کو تحفتاً دیا ہے، اور رہنمائی کے لیے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی طرف ریفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک فرد اپنے آپ کو اس عظیم فتنے سے بچانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اس تعلق کو اس کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ یہ وہ رہنمائی ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، وہ بھرپور ہیں، وہ جامع ہیں، وہ مکمل ہیں، وہ کمپلیٹ ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر اس کو کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو وہ اللہ کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو میں اس کو اگلا موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع بیان کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اگر میں اور آپ ہم اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے کہ جس فتنے کے لیے سے پناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو نمبر 1 قرآن سے تعلق۔ دوسرا جو دوسری آیت ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس صورتحال میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم ہونا چاہیے. اخوت مین بردرہڈ، اب بھائی چارہ، ایک کمیونٹی، ایک ایسوسیشن ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ کس طرح کی ایسوسیشن ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ یہ بتایا ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے ایسوسیشن ہونی چاہیے. اور نمبر 3 یہ بتایا ہے کہ کیوں ہماری ایسوسیشن ٹوٹ جاتی ہے، کیوں ہماری جو وہ بردرہڈ ہے، وہ جو کمیونٹی ہے، اس کے اندر کریکس آ جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی ہے کہ یہ وہ چند 3 مثالیں دی ہیں، اور 3 مثالوں میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ ماڈلز ہیں کہ جن ماڈلز کی طرف ہم نے کبھی نہیں جانا، یہ جن ماڈل سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو سب سے پہلے کمیونٹی کی اہمیت، بردرہڈ کی اہمیت، اپنی سوشل اپنے فیبرک کو ڈیولپ کرنا، اس کی امپورٹنس. نمبر 2 وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا جائے. اور نمبر 3 کیوں ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے، مطلب واٹ آر دا ریزن. اور تیسرا چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ یہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ہمارے سامنے جو ہے ماڈل سامنے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ ان کی طرف تو نہیں جانا چاہیے. تو دوسرا ٹاپک ہے، پہلا ٹاپک قرآن تھا، دوسرا ٹاپک ہے وہ کمیونٹی ہے. اگر ہم قرآن کے ساتھ تعلق کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں اس گائیڈ لائن کے تحت، اس فریم ورک کے تحت، تو میں اس بات کی ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سچویشن سے نکال دیں گے، جو سچویشن جو ہے وہ جس کے اندر جس کا جو الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ہم اس صراط پہ ڈال دیں گے، اس راستے پہ، ٹریک پہ ڈال دیں گے جس کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ اللہ کی رضا اور جو ہے وہ جنت کے اوپر جا کے جس کا اختتام ہوگا. تو چلیں اب اس میں بھی میں آپ کے سامنے 2-3 لفظ جو ہے نا، مطلب پہلا لفظ ہے صبر، وصبر نفسک، کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لو، اپنے نفس کو مطمئن کر لو. کن لوگوں کے لیے؟ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ ہوا ہے یریدون وجہہ. اچھا، یرید کہتے ہیں، یرید کے لیے ہمارے جو اردو والے ہیں ساجد بھائی انجوائے کریں گے اس کو، اور اپنے رضوان بھائی، کہ جو لفظ مرید ہوتا ہے، مطلب پیر صاحب کا، جو پیروں کے ساتھ جو ان کے لوگ ہوتے ہیں انہیں مرید کہتے ہیں. مرید بھی اسی لفظ سے نکلا ہے کہ جو چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے یا جو طلب رکھتے ہیں. تو یہاں کہا کہ ان لوگوں کو، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو تلاش کرو اپنے ارد گرد کہ جو لوگ اللہ کے وجہ، اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، یا اللہ کو چاہتے ہیں، یا اللہ کی پسند ناپسند جن کے لیے اہمیت رکھتی ہو. تو کیا کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ ہم نے وصبر نفسک مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہوں. یہاں پر جو لوگ وایا مڈل ایسٹ آئے ہیں تو وہ ان دونوں لفظوں کو انجوائے کریں گے، بالغدات والعشی، کہ جو صبح کے ٹائم کے لفظ ہوتے ہیں. مطلب آپ کو کوئی عربی دوست بلاتا تھا کھانے پہ، تو اگر وہ آپ کو صبح کے ٹائم پہ بلاتا تھا تو کہتا ہے کہ غدا معاک، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اور اس طرح رات کو بلاتا تھا تو کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ عشاء کرو نا. تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو جو اردو میں ہمارے یہاں اندر محاورہ ہے کہ صبح و شام، مطلب صبح و شام جو ہے وہ جو اللہ کی وجہ، اللہ کی طلب جانتے ہوں، اللہ کی طرف جھکتے ہوں، مطلب یعنی کہ وہ نماز پڑھتے ہوں. اس کو آپ دونوں مفہوم میں لے سکتے ہیں. ایک تو لٹرری طور پہ صبح بھی کہہ سکتے ہیں، شام جو فجر پڑھتا ہو، جو عشاء پڑھتا ہو. اس کو آپ جو دوسرا معنی ہے محاورتاً صبح سے شام، جو تسلسل کے ساتھ سارا دن یہی کام کرتا ہو، یا جس کے سارا دن جس کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو. تو ایسے لوگوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم نے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے. تو یہ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، پہلی ڈیوٹی ہے کہ وی شوڈ فائنڈ دا رائٹ پیپل ان دا کمیونٹی ان سراؤنڈنگ، اور ان کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں. اور اس میں مختلف انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں، مختلف ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوں. ایک سب سے بڑا مسلمان کے لیے تو ایٹریبیوٹ یہی ہے کہ ایک بندہ نمازی ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو، تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. اور پھر جس طریقے سے جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا اس سے اتنا ہی آپ کا
میرا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ کا جتنا وہ قریب ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے اس کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق بڑھنا چاہیے. مگر اس کا جو سٹارٹ ہے وہ جو ہمارے جو شاعر اسلام ہے، مطلب ایک بندہ نماز پڑھتا ہو، وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے نا جی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہاں پر بھی یہ تعلقات کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن عربی کے اندر. تعلقات کے لیے آپ اگر کسی بھی ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے تو آپ بہت سارے مگر جہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ایزی نہیں ہوں گے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، دے آر گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نمازی تو ہے مگر اس کا جو مزاج ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا. ایک بندہ ہے تو اللہ کو پریورٹی دینے والا ہے مگر اس کا ہو سکتا ہے معاشی سٹیٹس آپ کے سٹیٹس سے کم ہو یا زیادہ ہو سکتا ہے وہ تعلیمی طور پر آپ سے کمزور ہو سکتا ہے وہ معاشرتی طور پہ آپ سے کمزور ہو، یا کمزور نہ بھی ہو تو وہ آپ کے ساتھ انکمپیٹیبل ہو. تو ایسی صورتحال میں اگر ہم ایک انکمپیٹیبل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا جا رہے ہیں تو پھر یہ تعلق نہیں ہوگا، پھر یہ صبر ہوگا. اور اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو صبر کر لینا ہے. عربی کلاسیکل عربی کے اندر جیسے جو لوگ، میں اگین کہہ رہا ہوں جن کا عربی سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں اس کو اب جو ان کی اس وقت عامی زبان ہے اس کے اندر اس کو ربط کہتے ہیں، کیونکہ وہ بکل کرتے ہیں نا، بکل سے انگریزی سے انہوں نے ترجمہ کیا. مگر اس عمل کو عربی کے اندر صبر ہی کہتے ہیں. جب آپ اونٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں یا آپ اپنے کسی سواری کے ساتھ اپنے آپ کو تاکہ رات کے وقت گرے نا، تو اس کو صبر ہی کہتے تھے، وَاصْبِرْ کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو وہاں. تو یہاں پر بھی جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوگا یہ دنیاوی ریلیشن سے بہت مختلف ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے تم اس کے ساتھ رکھ رہے ہو. وہ ہو سکتا ہے تم سے تعلقات نہ رکھنا چاہے مگر تم کوشش کرو گے کہ تم اس کے ساتھ تعلق رکھو. تم کوشش کرو گے کہ تعلقات نہ ٹوٹے، اور تم چاہو گے کہ وہ جو ہمارے درمیان انکمپیٹیبلٹی ہے سٹیٹس کی، لینگویج کی، سوشل، گاڑی اور یہ اور گھر اور بنگلہ، وہ ساری انکمپیٹیبلٹی کو تم نے، مطلب جو بندہ ڈیولپ کرنے جا رہا ہے اس نے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا اس پر نفس کا، اپنے نفس کو اس کے اوپر اطمینان دے دینا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا بھائی جو ہے یہ بولنے میں اچھا نہیں ہے، یہ بات کرنے میں اچھا نہیں ہے، رہنے سہنے میں اچھا نہیں ہے، مگر میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گا کیونکہ یہ تیری رضا چاہتا ہے. اور اگر ہم اس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم، تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو سرکل ڈیولپ ہوگا وہ ان سارے لوگوں کا ہوگا جو خدا خوفی رکھتے ہیں، جو اللہ کو پریورٹی دیتے ہیں، اور ان لوگوں سے اور اس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی کمیونٹی کے اندر رہیں گے کہ جو ہمیں بالآخر اس فتنے سے، اس پریشانی سے، اس سے جو ٹرائل کا زمانہ آنے والا ہے یا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے ہمیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے. تو یہ تو بات ہوگی. اب اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائیں گے. تم ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرو گے مگر یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے گا. کل تک وہ جس کے ساتھ تمہارے بہت اچھے تعلقات ہوں گے اور تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا مگر وہ تعلق کمزور پڑ جائے گا. اور یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَن تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ پھر تُرِيدُ کا لفظ آ گیا کہ تم چاہتے کیا ہو. تو آئینہ کا سارے لوگ جانتے ہیں، آنکھوں کو کہتے ہیں، اور زینت الحیات الدنیا مطلب دنیا کی جو یہ ساری زندگی ہے اس کو. تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں اس سے پھر جائیں گی، مطلب تم اس ریلیشن شپ کو انڈرمائن کر جاؤ گے بیکاز اگر تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی. تم نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ اللہ کی محبت کے لیے کیا، مگر اگر بیچ میں دنیا کی محبت آ گئی کہ کوئی دنیاوی فائدے کے لیے تم نے اس سے تعلق قائم کر لیا یا کوئی دنیاوی فائدہ تمہارے مطمع نظر بن گیا، یہ یہ تمہارا آبجیکٹو اور گول ہو گیا، تو تمہاری آنکھیں اس سے ریلیشن شپ سے ہٹ جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر
اس سے زیادہ اچھے لوگ تمہیں مل جائیں جن سے تمہیں دنیاوی فائدے ہوں، جن کے رہن سہن سے تمہارا سوشل سٹیٹس ڈیولپ ہو جائے، جن کے رہن سہن، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہاری سوسائٹی کے اندر تمہاری ایک مقام بن جائے، تو وہ ساری چیزیں تم مل جائیں گی، مگر وہ ریلیشن شپ تم لوز کر جاؤ گے اگر تمہارے مطمع نظر دنیا کی زینت ہوئی۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ رہنمائی کا اصول ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ نے رکھا۔ پہلا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جو جس کی وضاحت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک کمیونٹی ہونی چاہیے، اور وہ کمیونٹی کا صرف ایک اصول ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی توجہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس سے میں نے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس سے دور نہ کیا جائے۔ اگر وہ دور ہونا بھی چاہے تو اس سے دور نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی دنیا کی زینت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے آخرت کی زینت سے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اس کے اندر 3 ایسے ماڈل بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کا لفظ ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، مگر ہم اس کو اگر بڑے معنی میں لیتے ہیں تو اطاعت سے مراد یہ ہوتی ہے فالو کرنا، اس کو فالو بھی کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں امریکن آئیڈل ہے، کینیڈین آئیڈل ہے، یہ بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، یہ بڑے بڑے اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں، یہ سارے آئیڈلس ہیں، تو ہم بیسیکلی ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ شوز پہنتا ہے تو ہم بھی وہ شوز پہنتے ہیں، اور وہ اگر وہ اس طرح کے رہن سہن رکھتا ہے تو ہم بھی تو اسی کو کئی دفعہ اطاعت سے مراد ورشپ نہیں ہوتی ہے، اطاعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ولا تطیعوا، تم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ کون سے 3 طرح کے لوگ ہیں؟ یہ 3 طرح کی پرسنالٹی ہیں جن کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ اللہ نے ان کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا، کہ جب وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کو سامنے نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، اس کی رہنمائی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، وہ بلکہ وہ جو اس وقت سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ فیل کریں گے، مثال کے طور پر ہمارے اپنے ارد قرب و جوار کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات سارا دن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس چیز کا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ عمل نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں، یہ اللہ کی، حالانکہ معاشرے کا نام ہے، شادیوں پہ ایسا ہوتا ہے، بھتیجیوں پہ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو سوسائٹی کا نام ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ان معاملات کو نہیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا جن کی رہنمائی اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ دی ہو۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس سارے کلچرل ایونٹ سے اور اس ساری سوسائٹی کے جو نارمس ہیں، اگر وہ اسلام اور اللہ کے رسول کی رہنمائی سے متصادم ہیں، مطلب کلیش کر رہے ہیں، تو وی شوڈ لیو دیم۔ دوسرا کیا ہے، واتباع ہوا، اور ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوں۔ اسی طرح مطلب اس میں یہ ہے مثال کے طور پر کہ یہ اچھا طریقہ، مطلب یہ اچھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، برائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، مگر وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے بلکہ نہ کہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یا وہ جب کرتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے، وہ اس وقت نہیں کرتا ہے جب کہ آگے ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے $500 دینے ہیں، مگر اس نے اس وقت دینے ہیں جب اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوگا، اس وقت نہیں دینا ہے جب اس کی ڈیمانڈ آئے گی۔ مثال کے طور پر جیسے وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے وہ ریفیوجیز آئے تھے، تو مختلف مساجد میں، مختلف کمیونٹی سینٹرز کے اندر ان سے اپیل کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس فرد نے اس وقت نہ دیے ہوں، مگر وہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ ہزار، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے فرد، یہ میں اچھائی کی طرف کر رہا ہوں، برائیوں میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا کے معاملات کے اندر بھی ایسا ہے، ایسے فرد جو کہ جب ان کو کنوینئنٹ لگے، جب ان کو کمفرٹیبل ہو تو وہ ٹھیک کام کریں، اور جب ان کو کنوینئنٹ نہ ہو تو ٹھیک کام کو بھی وہ نہ کریں یا اس کو ایوائڈ کریں۔ چھوٹی سی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا دل کرے گا تو آپ کسی مسجد کے اندر لیکچر سننے چلے جائیں گے، اور جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو ہوگا، کوئی پیٹی سا کام ہوگا، کوئی ان نیسیسری کام ہوگا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے نہیں یار اس کو میں کر لوں کیونکہ میری یہ خواہش ہے۔
تو وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے کسی کاز کے ساتھ یا آ، کسی کسی سوسائٹی کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کو وہ اپنی جو ہے وہ پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے انڈر رکھتے ہیں. اب جبکہ دوسرا ایک فرد ہوگا، اس نے کہا کہ جی واٹ ایور the reasons are، میں نے ان کو چھوڑنا ہے اور میں نے اس کام کو کرنا ہے، اور کمٹمنٹ کر لی ہے. ہم اکثر جو ہے ہم میں سے جو ہیں وہ کوپر جایا کرتے تھے جمعے والے دن، اور وہاں پروگرام ہوتا تھا اور کمٹمنٹ ہوتی تھی. ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی دعوت ہے تو اس کو چھوڑ دیا، کوئی اور ایمرجنسی ہے تو اس کو کوشش کیا کہ اس کو مینیج کیا اور وہاں پہنچا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو بجائے کہ اپنے نفس کو فالو کرنے کے، وہ جو ہے وہ جو رہنمائی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو کہ اپنی تباہ کرتے ہیں اپنی ہوا کی، اپنے نفس کی، ان لوگ وہ بھی ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے سمبولک پرسنالٹیز نہیں ہیں. تو تیسری چیز جو ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو فالو کرنے شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ اردو والے بڑے ایزی سمجھ لیں گے. ہم افراد و تفرید جو لفظ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو وہ حدوں پر ہو، سائڈوں پر ہو، نہ کہ مڈل میں ہو. تو مثال کے طور پر اگر ایک بندہ شوقین ہے کھانے کا تو وہ کھاتا چلا جاتا ہے، ایک بندہ سونے کا شوقین ہے تو سوتا چلا جاتا ہے، ایک بندہ سپورٹس مین ہے تو وہ کھیلنے میں سارا دن گزار دیتا ہے، اور ایک بندہ اگر کوئی بھی چیز رکھتا ہے تو وہ حد سے اس کو تجاوز کو، وہ کمپیوٹر گیم پہ بیٹھتا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ساری حدیں کراس کر دیتا ہے. جبکہ اسلام کے مطلوب جو درمیان کے راستے والے لوگ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہیں، نہ کہ حدوں پہ رہنے والے لوگ. اسی طریقے سے یہ جو حدوں والے ہیں یہ صرف دنیاوی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دیندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں. نوافل پڑھتے ہیں تو پوری پوری رات نوافل پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو، اور اس کے بعد جو سوسائٹی میں ان کی جو اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لے آتے ہیں. مطلب کہنے کی مراد یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ حدوں سے زیادہ تجاوز کریں گے اور جہاں پر بھی آپ کے ماڈل ایسے ہوں کہ جو حدوں کو کراس کر چکے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے ماڈل کون ہیں؟ ایک سپورٹس مین ہے تو اس کی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے، سوائے اس کے کہ اس نے سپورٹس کے اندر مقام کر لیا، اس کی فیملی، اس کے بچے. اور اگر آپ ان کو پورے کو مطالعہ کریں گے یا پورا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی کہ جن بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کی مجموعی طور پر زندگی جو ہے وہ کس نہج پر ہے. تو ایسے ہی لوگوں سے ہمیں بچنا ہے کہ جن کی مجموعی طور پر زندگی جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو، اپنے لمٹس کو ٹچ کرتی ہو. تو دو باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، قرآن اور دوسرا ایک سوسائٹی کا ایک فیبرک، اور اس سوسائٹی کے کچھ ایٹریبیوٹس کے کن کے مطابق اس سوسائٹی کا جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. اب تیسری چیز جو ہم نے کرنی ہے، اور اگر ہم یہ تین چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے تو میرا اپنا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ساری صورت حال سے نکال لیں گے کہ جس کے اندر اس فتنے کے دور میں، اس ٹرائل کے دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے بال بچوں کو اس میں سے نکال کر سیدھے راستے پہ لے آئیں گے. اور وہ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، وہ اس کو آپ کہہ لیں، اس کو اگر ٹاپک دینا ہے تو آپ اسے دعوت کہہ لیں، یا اسے پروپیگیشن کہہ لیں، یا اسے لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تم نے اس جو حق تم تک پہنچ چکا ہے، یا یہ جو کتاب تم پر پہنچ گئی ہے، اور یہ جو تمہارے پاس سوسائٹی کو فارم کرنے کا جو فارمولا میں نے تمہیں دے دیا، یا الف الف لام میم سے لے کر والناس تک کا جو میں نے پوری تمہیں تربیت کا جو تمہارے سامنے جو ہے وہ ذخائر کھول کے رکھ دیے، ان کو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تم نے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ان کو بیان کر دینا ہے، اس کو آگے پہنچا دینا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر بندے کی ایک صلاحیت ہے. جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ریزیومے بناتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ پڑھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کبھی ہم یہ بھی تو ریزیومے بنائیں
کہ میں اس دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے بولنے کی دی ہے، مجھے لکھنے کی دی ہے، میرے پاس یہ مینجمنٹ سکلز ہیں، میرے پاس یہ آرگنائزیشنل پاورز ہیں. میں اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، یا اس میں سے میں کیا کچھ اللہ کے لیے اللہ کے اللہ کے اس دین کی ترویج کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو، اس کا کتنا فیصد دے سکتا ہوں. اور جس دن ہم یہ ریزیومے بنا دیں گے، اور جس دن ہم یہ اسیس کر لیں گے کہ ہم نے اللہ نے مجھے اگر 100 صلاحیتیں دی تھیں تو اس میں سے میں نے ایک دیا یا اس میں سے میں نے 99 دیے. تو ہم نے سب سے پہلے اپنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کا ایک چیک لسٹ بنانی ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہاں حکم دیا وہ کل الحق کو من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے جو حق ہمارے پاس آیا ہوا ہے، جو پچھلی 2 آیتیں یا پورا قرآن، اس کو ہم لوگوں تک پہنچانے کا، کیونکہ یہاں جو اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. اور جب ہم اس کا ایک موازنہ کر لیں گے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا ایک اچھا خاصا حصہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے لگا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیں گے کہ جو فتنہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو آگے اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بھی کہہ دی، اور یہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا. جب تم نے اپنی صلاحیتوں کی ایک چیک لسٹ بنائی اور اس کے مطابق تم نے اس کو اچھے طریقے سے اس بات کو پہنچا دیا، اس کو ان کے مزاج کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق، ان کی زبان کے مطابق، ان کے سوشل کلچر کے مطابق اس بات کو اچھے طریقے سے جو اللہ نے بیان کیا ان تک پہنچا دیا، تو تمہارا کام ختم ہو گیا. تمہارا کام ختم ہو گیا. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تم نے ان کے دلوں کو پھیرنا ہے. وہ اللہ نے کہا کہ فمن شاء فلیؤمن، اب ان کی مرضی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ مومن ہو جائیں. ومن شاء فلیکفر، اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کفر اختیار کریں. تمہارا جس دن تم نے اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ایک خاص پلاننگ کے مطابق، ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان کا احاطہ کیا، ان کا استعمال کیا، اور اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس ہدایت کو اپنے سوسائٹی کے اندر ان کو پہنچا دیا، تو تمہارا کام ختم ہو گیا. فمن شاء فلیؤمن، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئیں. فمن شاء فلیکفر، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کا کفر کریں. تو میرا اور آپ کا بھائیوں کام یہیں پر ختم ہو جائے گا کہ جب ہم نے اس دعوت کو، اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا. تو میں اس کو یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس سورہ مبارک، اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنا ہے، اور وہ تعلق اس تذبذب سے باہر ہو. یہ کتاب ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کتاب آج کے دور میں کہیں پر ہمیں رہنمائی کرتی ہے اور کہیں پہ نہیں کرتی، بلکہ نہیں، یہ لا مبدلہ لکلمات ہی. اور دوسرا ہمارا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تلاوت کا ہو، نہ کہ پڑھنے کا ہو. اور ایک سوسائٹی ہم قائم کریں جس سوسائٹی کے کا جو پرائم آبجیکٹو ہو وہ اللہ کی رضا ہو، اور نہ کہ دنیا اور آخرت کی دنیا کی زینت ہو. اور اس کے بعد یہ اللہ نے جو یہاں پر 3 نمونے بیان کیے، ان 3 نمونوں سے اپنے آپ کو 3 جو ہمارے سامنے جو آئیڈلز ہیں، یا 3 جو مثالیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو آپ کو اس طرف کھینچیں. اور اس کے بعد اس دعوت کو جو ہے وہ، اس تعلیمات کو، اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا وہ نہیں اس کو قبول کرتے. میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے مجھے دی اس کے مطابق میں نے اس بات کو پہنچا دیا، تو میرا کام ختم ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ بن جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس دور کے فتنوں سے، اس دور کے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نکال کر اس صراط مستقیم کی طرف لے جائیں گے، کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کا حصول آسان ہوگا، ممکن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی چیز مجھ سے سہون غلط ہو چکی ہو، کہہ دی ہو، تو اس کو آپ کے دلوں سے، میرے دل سے محو فرما دے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔